اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ ناظرین، اردو ادب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آرٹس کونسل میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور ملک بھر سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے مشہور و معروف شخصیات، ادیب، مفکر، شعراء، اردو ادب سے مخلص لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اردو کی اہمیت کبھی بھی کم نہ ہو سکی۔ اردو ادب کے اندر جو خلش رہ چکی تھی اس خلش کو پر کرنے کے لیے آج یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں اور لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، اور خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ نوجوان نسل کا یہاں پر میں نے جب انٹرسٹ دیکھا تو وہ بھی یہاں پر موجود تھے جن کو اردو ادب سے لگاؤ ہے۔ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ اردو ادب کی اہمیت کس طرح سے اجاگر کی جا سکتی ہے اس معاشرے میں، اس رہتی دنیا کے لیے اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے۔ ناظرین، 14ویں عالمی اردو کانفرنس کی اگر بات کی جائے تو مختلف نوعیت کے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ادیب، مفکر، شعراء، تمام لوگ یہاں پر ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپا مہتاب اکبر راشدی صاحبہ، بہت شکریہ آپا۔ آپا، یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جس طرح سے یہ کانفرنس کا انعقاد آج سے 14 سال پہلے اور 14ویں عالمی کانفرنس ہے، 14 مرتبہ اس کو جو ہے وہ آگے لے جانے کی کوشش کی گئی، کیا سمجھتی ہیں کہ اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں؟ اردو کی اہمیت کو کس نے کہا ہے کہ وہ کم ہوئی ہے؟ اجاگر نہیں، ادب کی آپ اہمیت کو کہیے کہ زبان تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس زبان میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، جو شاعری ہو رہی ہے، جو جس طرح سے وہ رابطے کر رہے ہیں، جس طرح سے پوری دنیا میں مشاعرے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے، اس سلسلے میں اس عالمی اردو کانفرنس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس طرح سے کہ 14 سال سے مسلسل بغیر کسی وقفے کے، ایون کووڈ کے دنوں میں بھی انہوں نے آن لائن جو ہے وہ اپنے سیشنز کیے تھے، تو اس میں وقفہ نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ پوری دنیا کو جوڑ کے رکھ رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ 3-4 دن کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں لگاتار سیشنز ہوتے ہیں، جتنا بڑا یہ اس کا وینیو ہے اتنے ہی 3-4-5 سیشنز ہوتے رہتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب سندھ میں اگر اردو عالمی کانفرنس ہے تو اس میں سندھ کے بہت معتبر اور مقتدر ادیبوں کا ذکر ہوتا ہے، اس پر ڈسکشن ہوتا ہے، اس میں اردو بولنے والے حصہ لیتے ہیں، اردو سیشنز میں سندھی جاننے والے حصہ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کنیکٹیوٹی ہے۔ ایک کلہاڑا جو سندھی اور اردو لوگوں کو الگ کرنے کے لیے چلایا گیا تھا 52 میں ماشاء اللہ والا کہ سندھی زبان ہی نہ پڑھو، اور اس کے بعد جو باقی حالات شہر میں ہوئے اس نے بڑی خلیج پیدا کر دی تھی، لیکن یہ رابطہ ہو رہا ہے اور سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں شیخ ایاز پر گفتگو کروں گی، اردو میں کروں گی، تو میرے جو سامعین ہیں وہ شیخ ایاز کے متعلق بات کریں گے، اسی میں ایک اردو بولنے والے ہیں جو شیخ ایاز کی اردو پر شاعری پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سے فیض پر میں بھی بات کر سکتی ہوں، کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے۔ پچھلی کانفرنس میں ہم نے اس طرح کی اس میں حصہ لیا تھا سیشنز میں۔ خاص طور پر آپ نے کہ یہ گناہگار عورتیں، اس کا کوئی ایک مصرع جو ہے نا وہ میں چاہوں گا ناظرین کی نظر کر دیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچے، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، جب ہم آرٹس کونسل آئیں تو کیوں نہ ممبران سے بھی بات کی جائے۔ ممبر آف آرٹس کونسل ہیں اقبال لطیف صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اقبال صاحب، یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، ہم نے اس کا مقصد، اس کے اغراض و مقاصد کو جب جانا تو یہی تھا کہ اردو ادب کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ کیا لگتا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ 14ویں عالمی کانفرنس ہے یہ۔ پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ میں ممبر تو ہوں لیکن میں ممبر گورننگ باڈی ہوں اور 19 سال سے گورننگ باڈی کا ممبر الیکٹ ہو رہا ہوں۔ 2008 میں احمد شاہ جو ہمارے صدر بھی ہیں، ستارہ امتیاز، ان کے ذہن میں آئیڈیا یہ آیا ہے کہ اردو کے ارتقاء اور ملک کی مختلف زبانوں کے ارتقاء کے جائزے کیے جائے، ان کی یکجہتی کے لیے، سماج میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے ایسا ایک اجتماع کیا جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے قریب بھی آئیں اور ایک دوسرے سے محبتیں کریں۔ تو اردو جو
ایک ہماری بایو لینگویج ہے, ایک ایسی زبان ہے جو ہر کونے میں بولی جاتی ہے, دنیا کے بے شمار حصوں میں بولی جاتی ہے. اس کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا اور اپنی سوچ کو پہنچانا یہ بہت ضروری تھا. اس لیے 13 سال سے مستقل ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں اردو زبان کی, پاکستانی معاشرے کے تہذیب اور تمدن کی, اور اس تاریخ کے رقم کرنے کا 14واں باب آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کا مقصد آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو جوڑنا ہے. ادب میں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کیا لکھا جانا چاہیے, کیا نہیں لکھا جانا چاہیے, نو آموز لوگ, نئے ادیب اور شاعر اور افسانہ نگار, ناول نگار, ان کو ایک طرح سے رہنمائی کے لیے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, اپنے بزرگوں سے, سینئر شاعروں سے, ناول نگاروں سے, افسانہ نگاروں سے, ناقدوں سے ملنے کا یہ موقع جو ہے یہ ادب کی ترویج اور ترقی کے لیے ہے. اسی لیے یہ کانفرنس جو ہے دنیا کے ہر حصے میں دیکھی اس لیے جا رہی ہے کہ اب ہمارے آئی ٹی ونگ کے ذریعے فیس بک پر ہمارا چینل چل رہا ہے اور اس چینل کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں. یہی ہمارا مقصد تھا اور انشاءاللہ یہ جب تک آرٹس کونسل ہے جاری رہے گی. بہت شکریہ. اور ناظرین, جس طرح سے میں نے کہا کہ مشہور معروف شخصیات بھی یہاں پر آ رہی ہیں آرٹس کونسل میں. دینو بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوسٹ ہیں اور شو میں جان ڈال دیتے ہیں. دینو کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ شکر الحمدللہ بھائی, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آرٹس کونسل کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ بھی اس ایک سیشن کا حصہ تھے اور اس میں گرومنگ کی اور اردو کے اوپر اور ادب کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں نوجوان نسل کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہیں یہ چیزیں, اور جن کو وہ جانتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان لوگوں کو یہاں پر بیٹھا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں بھی اردو سے محبت ہے, اردو ادب سے محبت ہے, کتنا مفید ہو سکتا ہے؟ نہیں, بہت ضروری ہے. دیکھیں, یہ ڈسکشنز کرنا بڑی ضروری ہے. اگر ہم یہ ڈسکشنز نہیں کریں گے, اپنے نوجوانوں سے مخاطب نہیں ہوں گے, ان کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے پاس بھی سوالات ہیں, ہم بھی سوچ رہے ہیں اس بارے میں, تو کیسے کانورسیشن شروع ہوگی, ڈسکشن کیسے شروع ہوگی, گفتگو کیسے ہوگی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کی اپنے کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہیں, کوئی دماغ میں کوئی نہ کوئی سوالات ہیں اردو کو لے کے, زبان کو لے کے, ہمارے ماحول کو لے کے, کلچر کو لے کے, اور ان کے سوالات جو ہیں جائز بھی ہیں, تو ان سوالوں پہ بات بھی کرنی ضروری ہے. تو یہ اس طرح کی کانفرنس, اس طرح کی ڈسکشن کرنا بڑا ضروری ہے, اور میں بڑا خوش ہوں کہ آرٹس کونسل نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آؤں اور اس پہ ڈسکشن کروں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عزیز, وقت ہمارے ساتھ سینئر ترین صحافی اور سینئر ہوسٹ اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عظمیٰ الکریم صاحبہ. عظمیٰ, میں دیکھ رہا تھا آپ نے ماشاءاللہ سے میڈیا اور اردو کا جو ریلیشن ہے وہ پورا سیگمنٹ آپ نے یہاں پر ہوسٹ کیا آرٹس کونسل میں. آپ سے میں نے سب سے اردو کی اہمیت اور ادب پر سوال کیا, آپ سے ایک الگ نوعیت کا میں سوال کروں گا. جو نوجوان نسل اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے اور آتی ہے, ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا, نہیں پتا ہوتا کہ کن کن چیزوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے. اردو کا تلفظ اور اردو سے محبت کتنا ضروری ہے ایک ہوسٹ کے لیے, ایک آنے والے اینکر کے لیے اس انڈسٹری کے اندر؟ دیکھیے, اگر آپ اس انڈسٹری میں آ رہے ہیں تو میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے یا آپ کو اس سے بہت کوئی لگاؤ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے, تو کم سے کم اتنا سنجیدہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ جس زبان سے آپ کو کمائی مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ انصاف کر سکیں. تو محبت لگاؤ تو ایک دل کے سودے ہوتے ہیں, وہ تو دل کے رشتے ہوتے ہیں, وہ اگر ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ وہ غلطیاں نہ ہوں جو کہ بالکل ناقابل قبول ہیں. جو اردو زبان کا آپ کا ایکسنٹ مختلف ہو سکتا ہے لیکن آپ کا تلفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. تو ادائیگی آپ کے اپنے کلچر سے, آپ کے اپنے علاقے سے, آپ کے آس پاس کے لوگوں سے آپ کو آتی ہے, لیکن آپ کو ان الفاظ کی صحیح ادائیگی, یعنی کہ وہ جو لفظ ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو, آئی تھنک کہ وہ بہت ضروری ہے. قاف اور کاف کا فرق بہت ضروری ہے, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کم سے کم پریکٹیکل بات اگر میں کروں, جس سے ابھی ہم نے سیشن میں بھی یہی بات کہی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اردو ختم ہو رہی ہے, اردو مرنے والی ہے, یہ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں. کیا اس میں صداقت ہے؟ نہیں, میرے خیال سے بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ڈیٹا کے ساتھ بات کی کہ کتنے پرسنٹ, ایٹ لیسٹ 50 to 55% لوگ جو ہیں وہ اردو کی ویب سائٹس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والے الفاظ ہیں وہ ہے ہی یہ کہ ٹرانسلیٹ فرام انگلش ٹو اردو. یہ پاکستان کی سرچ گوگل ہسٹری کے آتے ہیں, پھر ٹرانسلیٹ آتا ہے, تو لوگ جاننا چاہتے ہیں اردو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ. تو آئی تھنک یہ بہت خوش آئند بات ہے, اس میں خوش ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ رونا دھونا تو ہماری عادت بن گئی ہے. لیکن یہ کہ آپ دیکھ
देख लें कितने यंगस्टर्स जो है वो उर्दू कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, तो उर्दू से लगाव का ही इजहार है। हाँ, यकीनन अब हम थोड़ी मुश्किल और सकील उर्दू में बात नहीं करते ना, हम अब वो कितना जरूरी है सकील उर्दू की अगर बात की जाए? नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपनी जबान होती है दो लोगों का अब एक से बात दूसरे तक पहुंचाई जा सके, तो मुनासिब अल्फाज में, सादा अंदाज में, जिस तरह से लोग समझ रहे हैं आप उस तरह से अपनी बात पहुंचाइए। उसमें मिठास हो, अदायगी में मोहब्बत का जज्बा हो, अल्फाज सही हो, आसान हो तो कोई हर्ज नहीं है। मुश्किल आपको नहीं आती। आजकल कौन शेक्सपियर वाली अंग्रेजी बोलता है, सब आसान अंग्रेजी ही बोल रहे होते, तो आप आसान बोलिए, लेकिन ये सलीस ना बोलिए, आसान बोल लीजिए, लेकिन ये कि बस सही बोलिए। बहुत शुक्रिया उस्मा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर मारूफ शख्सियत, क्या वाकई उर्दू अदब की अहमियत में कोई कमी आई है या हम उस खला को पुर करने में कामयाब नजर आते हैं इस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, बात यह है कि ये बात तय है कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक वो अपनी ज़बान से जुड़ी हुई नहीं होती। हमें कभी कभी ये गुमान होता है कि किताब से दूरी हो रही है, हमें कभी कभी गुमान से हो रहा है कि ज़बान से दूरी हो रही है, तो हम शऊरी तौर पर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की बहुत दाद देते हैं कि जो अपने लोगों को उससे मुंसलिक करते हैं, उन्हें करीब लाते हैं, ताकि कोई हम न भूलें कि हमारी ताकत, हमारी तमाम एनर्जी हमारी ज़बान से वाबस्ता है। दुनिया की सारी कौमें अपनी ज़बान से वाबस्ता होकर तरक्की कर गई, यही सारी बात है। और इस सिलसिले में मैं वाक़तन अहमद शाह साहब को भी दाद दूंगा, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल को भी दाद दूंगा, जिन्होंने अपने इस इवेंट को, जो सालाना इवेंट है, इसे आसमान पर पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया इकबाल भी रज़ा साहब। नाज़रीन, जैसे हमने आपको मुख्तलिफ शख्सियात से यहाँ पर मिलवाया आर्ट्स काउंसिल के अंदर, इस आलमी कॉन्फ्रेंस जो उर्दू के लिए ख़ास तौर पर मुनक़िद की गई है, उर्दू के अदब को उजागर करने के लिए, हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा पहले कि ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस को आपने कैसा पाया? ज़बरदस्त, इट्स ए वेरी गुड इवेंट जहाँ इतने सारे लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है और वो इसे बाकायदा एक त्यौहार की तरह लेते हैं। मैं पिछले साल भी आई थी, मैं इस साल भी आई हूँ और बिल्कुल जश्न का समा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे ईद है। हम सब तैयार श्यार इधर उधर बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, सो इट्स रियली फन। अच्छा, एक सवाल और है जो खास तौर पर अब आप देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ है? ये एक किताब है जिसकी कल रोनुमाई होने वाली है। डॉक्टर साहिबा, ये आपकी अपनी ज़ाती किताब है, मुझे प्रॉपर वक्त पे कर सके और अपनी सेहत का ख्याल रख सके।